الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون اعمالهم فی سبیل اللہ كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، جو آیت شریفہ میں نے پڑھی ہے یہ زکوٰۃ کے تعلق سے۔ زکوٰۃ اسلامی رکن میں سے ایک اہم رکن ہے۔ زکوٰۃ کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز اور زکوٰۃ کو پورے قرآن مجید میں 80 یا 82 مرتبہ جس کا ذکر فرمایا، اور صرف زکوٰۃ کے تعلق سے 44 مرتبہ اللہ نے زکوٰۃ کے تعلق سے قرآن مجید میں فرمایا۔ زکوٰۃ کے تعلق سے اللہ فرماتے ہیں، جو آیت شریف میں نے پڑھی اس میں اللہ فرما رہے ہیں جو لوگ اللہ کے راستے میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانے کی سی ہے کہ ایک دانہ زمین میں بو دیا تو اس سے 7 بالی ہوگی، اور ہر بالی میں 100 دانے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے بے حساب عطا فرماتے ہیں، اس میں اضافہ فرماتے ہیں، یعنی جس کے اندر جتنا اخلاص ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس کے ثواب کو 700 گنا تک کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ دینے والوں کو بشارتیں سنائی، اور جگہ اللہ فرما رہے ہیں الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں رات دن خرچ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے یہاں اجر ہے، اور ایسے لوگ نہ غمگین ہوں گے نہ ان پر خوف طاری ہوگا۔ جہاں اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کے تعلق سے بشارتیں سنائی کہ زکوٰۃ کا ایک فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ سے مال پاک ہوتا ہے، اور زکوٰۃ کے علاوہ جو مال بچتا ہے زکوٰۃ دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس مال کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اپنے مالوں کو زکوٰۃ سے پاک کرو، زکوٰۃ سے مال گھٹتا نہیں، زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے، اور اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ جہاں اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کے دینے سے بشارتیں سنائی، وہی اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ نہ دینے پر وعیدیں بھی سنائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ جو لوگ سونے چاندی کو جمع کر رکھتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنائی۔ اور اس کے آگے اللہ فرما رہے ہیں یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتکوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جو لوگ سونے چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے، کل قیامت کے دن ایسے مال کو، سونے چاندی کو کل قیامت کے دن آگ پر تپایا جائے گا۔ آگ پر تپایا جا کر جو لوگ سونے چاندی کو جمع کر کے خرچ نہیں کرتے، ایسے سونے چاندی کو تپا کر ان کے پیشانیوں پر، ان کے پہلو پر اور ان کے پیٹھوں پر داغ دیا جائے گا، اور وہ مال جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن گواہی عطا فرمائیں گے، وہ مال کہے گا
کہ میں وہی مال ہوں جو تو دنیا میں بچا بچا کر گن گن کر رکھتا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن یہ مال ایک گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا اور اس شخص کو ڈسے گا جو اپنا مال دنیا میں بچا بچا کر رکھتا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گویائی عطا فرمائیں گی، اور وہ سانپ یہ کہے گا کہ میں وہی مال ہوں جو تو دنیا میں مجھے بچا بچا کر رکھتا تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کا مال کل قیامت کے دن ایک گنجا سانپ بن کر آئے گا۔ تو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے دینے پر بشارتیں عطا فرمائی، وہاں وعیدیں بھی عطا فرمائی۔ اس لیے اللہ اگر صاحب نصاب بنایا ہے، اللہ نے مال دیا ہے، تو زکوٰۃ کے دینے والے بنے، زکوٰۃ کے ادا کرنے والے بنے۔ زکوٰۃ ہر صاحب نصاب پر واجب ہے۔ جس کے پاس 7.5 تولہ چاند، 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولے چاندی یا اس کا مقدار کا پیسہ ان کے پاس ہے، اور اس پر پورا سال گزر چکا ہے، تو ایسے مال کی زکوٰۃ دینا اس پر واجب ہے، یہ صاحب نصاب ہو گئے۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔